السلام علیکم۔ فری لانس بوٹ کیمپ میں خوش آمدید، اور آپ اس ٹریننگ کورس کی 5ویں ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے لیسن میں ہم نے پیئنگ کلائنٹس تلاش کرنے کی بات کی تھی۔ میں اس کورس کو اٹینڈ کرنے والے ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنی سٹوری مجھ سے شیئر کی۔ کچھ دوستوں نے بڑی مہارت سے میری بتائی ہوئی ٹیکٹکس کو استعمال کیا اور انہیں کامیابی ملی۔ میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اب وہ اپنے کلائنٹ کو اپنی آفر کردہ سروسز ڈیلیور بھی کر سکیں۔ اور کچھ دوستوں نے اپنی مشکلات بھی شیئر کیں، اور شاید آج اپنے دیگر ساتھیوں کی کامیابی کا سن کر انہیں اپنی ناکامی پر افسوس ہو رہا ہو۔ میں اسے ناکامی نہیں کہتا، اور نہ ہی آپ ناکام ہوئے ہیں، بس آپ نے ابھی تک کامیابی حاصل نہیں کی۔ ناکام لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں، ایکشن نہیں لیتے۔ آپ خود کو ناکام نہ سمجھیں، کیونکہ آپ نے کوشش تو کی تھی۔ اب اس کوشش کی شدت میں جو کمی رہ گئی تھی اسے میں آج اس لیسن میں پورا کروں گا۔ تو ایسے تمام دوست جنہیں اپنا پہلا کلائنٹ ابھی تک نہیں مل سکا، وہ آج کے لیسن سے حاصل کردہ معلومات کو استعمال کر کے دوبارہ کوشش کریں۔ انشاءاللہ ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ تقریباً ہر کام میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کوشش کرتے ہیں، کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ لیکن اگر ناکام افراد فرسٹریٹ ہونے کی بجائے اپنی ناکامی کی وجوہات پر توجہ کریں تو وہ آئندہ ضرور کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی فیلڈ میں جب کسی پروڈکٹ یا سروس کو مارکیٹ کیا جا رہا ہو تو اس مارکیٹ میں موجود لوگوں کی اپروچ کو ضرور مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو نتیجہ کبھی بھی پروفیٹیبل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے تو مارکیٹنگ کے اصولوں کے مطابق دیکھیں کہ کیا آپ اپنی سروس صحیح لوگوں میں پروموٹ کر رہے ہیں۔ مارکیٹ ریسرچ کے لیے باقاعدہ ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے جسے ایمپتھی میپنگ کہتے ہیں۔ ایمپتھی میپنگ ایک طویل ٹاپک ہے، اور کلائنٹ ایمپتھی میپ ہر پروڈکٹ کے لیے صحیح جگہ اور درست لوگوں کی تلاش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو کہ اس پروڈکٹ میں دلچسپی رکھتے ہوں اور افورڈ بھی کر سکیں۔ آج کل کارپوریٹ سیکٹر باقاعدہ مارکیٹ ریسرچ ڈپارٹمنٹ مینٹین کرتا ہے، جہاں فریش مارکیٹنگ گریجویٹس کمپنی پروڈکٹس کے لیے سروے کرتے ہیں۔ ان سرویز میں ایک سوال نامہ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ سوالات عام عوام سے پوچھے جاتے ہیں۔ ملنے والے جوابات کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ سروے ٹیم لوگوں کا ڈیٹا مینٹین کرتی ہے، اور اس طرح کنزیومر پروڈکٹس بنانے والی کمپنیز اندازے لگاتی ہیں کہ ان کی آئندہ پروڈکٹ کس قسم کے لوگ استعمال کریں گے اور کن شہروں اور علاقوں میں سب سے زیادہ سیلز کی توقع کی جا سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے آپ کی دلچسپی کے لیے ایک سیمپل سوال نامہ تیار کیا ہے جو آپ اسی ویڈیو کے نیچے ریسورس سیکشن سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ پچھلے لیسن میں آپ نے کلائنٹ کی تلاش کے لیے جو ورکنگ کی اس کی بیس پر آپ ان سوالوں کے جواب لکھیں گے۔ اس طرح آپ کو آئندہ ملنے والے لوگوں سے بات چیت کرنی آسان ہو جائے گی، اور آپ اپنی آفر بہتر طریقے سے پچ کر سکیں گے۔ ایمپتھی میپنگ کیے بغیر آپ بے یقینی پر مبنی غلط اندازے اور قیاس آرائیاں ہی کریں گے، لیکن ایمپتھی میپنگ کرنے کے بعد آپ اپنی مارکیٹ میں موجود لوگوں کی درست اسیسمنٹ کر سکیں گے۔ ہر دفعہ فیلڈ میں اترنے سے پہلے آپ کے پاس فیلڈ میپ موجود ہوگا، بالکل ویسے ہی جیسے فلموں اور ویڈیو گیمز میں ہوتا ہے۔ آئیے اب ذرا اس سوال نامے کے ذریعے ایک فرضی کام کے لیے ایک فرضی کلائنٹ کی ایمپتھی میپنگ کرتے ہیں۔ بالفرض احمد سی وی تیار کرنے میں مہارت رکھتا ہے، اور اس کی بنائی ہوئی سی وی جاب ڈھونڈنے والوں کو جاب حاصل کرنے میں بہت مدد دیتی ہے۔ اپنی اس صلاحیت کو استعمال کر کے احمد روپیہ بنانا چاہتا ہے، لیکن چونکہ احمد نے یہ کام اس سے پہلے بالخصوص پیسوں کے عوض نہیں کیا، اس لیے احمد کو اپنے پوٹینشیل کلائنٹس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ کہ اسے کہاں جانا چاہیے اور کن لوگوں کو اپنی سروس آفر کرنی چاہیے۔
اس کے لیے احمد ایمپتھی میپنگ کرے گا اور سب سے پہلا سوال یہ ہوگا، وہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ احمد کام کرنا چاہتا ہے؟ بے روزگار لوگ، ایسے اسٹوڈنٹس جنہوں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہو۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ جاب لیس ہیں، پڑھائی کمپلیٹ کر کے نوکری تلاش کر رہے ہیں۔ ان کے اطراف میں کس قسم کے لوگ رہتے ہیں؟ مڈل کلاس طبقہ، اسٹوڈنٹس، آن جاب اور جاب لیس لوگ۔ دیگر فری لانسرز انہیں کس قسم کی آفرز دیتے ہیں؟ اس کے لیے احمد لوکل نیوز پیپر میں چھپنے والے ایڈز کا جائزہ لے گا، ان ایڈز میں دیے گئے نمبرز پر کال کر کے ریسرچ کرے گا۔ وہ کن مسائل کا سامنا کرتے ہیں؟ معلومات کی کمی، اعتماد کی کمی، عزت نفس کی کمی، مالی تنگی وغیرہ۔ انہیں کیا متاثر کرتا ہے؟ آن جاب لوگ، اچھی تنخواہ والی نوکری، اچھی کمپنیز، دیگر سہولیات وغیرہ وغیرہ۔ کون سے عناصر ان پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ والدین، بیوی، آن جاب دوست۔ ان کا کیا خواب ہے اور خواہش ہے؟ ایک ایسی کمپنی میں جاب جہاں بہترین سیلری کے ساتھ فرنج بینیفٹس مثلاً کار، فیول، میڈیکل اور فری لنچ۔ ان کے اور ان کی کامیابی کے بیچ کیا حائل ہے؟ عموماً مایوس کن سوچ، بلا وجہ کے خدشات، ریجیکشن کا ڈر وغیرہ۔ ان کی سب سے بڑی مایوسی کیا ہے؟ منفی سوچ، اپنی قابلیت پر شک، دوسروں کو خود سے بہتر سمجھنا، ریفرنس کا نہ ہونا، سابقہ تجربے کا نہ ہونا۔ ان کی کامیابی کا کیا پیمانہ ہے؟ ان کی منچاہی نوکری مل جائے۔ ان کے مطمئن ہونے کی حد کیا ہے؟ کم از کم نوکری مل جائے تاکہ کچھ انکم ہو اور تجربہ بھی حاصل ہو۔ احمد بطور فری لانسر ایسی کیا اسٹریٹجی بنائے کہ اس کا کلائنٹ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے؟ نہ صرف یہ کہ احمد سی وی تیار کر کے دے بلکہ کور لیٹر لکھنے میں بھی مدد کرے، جاب کے لیے اپلائی کرنے سے لے کر انٹرویو تک تمام باتوں سے متعلق گائیڈ لائنز دے، ساتھ ہی اپنے کلائنٹ کی سوچ کو ہمت افزائی کر کے پازیٹیو کرے، اپنے کلائنٹ کو مایوسی سے نکالنے میں مدد دے تاکہ وہ تمام ہدایات پر عمل کر سکے، کلائنٹ کے شوق اور لگن کے مطابق پروفیشن کے چناؤ میں مدد دے، پروجیکٹ مکمل ہو جانے کے باوجود بھی اپنے کلائنٹ کو رابطے میں رکھے تاکہ احمد کو ریفرلز مل سکیں۔ ملنے والے ڈیٹا کی مدد سے احمد نے ایک ٹارگٹ کلائنٹ کی ایمپتھی میپنگ کر لی اور رزلٹ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ یہ میپ احمد کو کلائنٹ اسیسمنٹ میں مدد دے گا اور اسے کس قسم کے لوگوں سے ملنا چاہیے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنا زیادہ وقت آپ ایمپتھی میپنگ میں لگائیں گے اتنا ہی کم وقت آپ کو اپنے کلائنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں لگے گا۔ آپ اپنی مارکیٹ میں موجود لوگوں کی سوچ، ان کا پوائنٹ آف ویو، ان کی بائنگ پاور یعنی ان کے مسائل اور ضروریات کا جائزہ لے کر نہ صرف اپنی آفر امپروو کر سکتے ہیں بلکہ اپنا پورٹ فولیو بھی اسی انداز میں ڈھال سکتے ہیں کہ جسے دیکھ کر آپ کا کلائنٹ آپ کی آفر کو ریفیوز نہ کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی لیسن نمبر 5 کا اختتام ہوا۔ آج کا ہوم ورک یہ ہے کہ ایمپتھی میپنگ کی مدد سے اپنی آفر اور سیلز پچ کو امپروو کریں اور دوبارہ کلائنٹس تلاش کریں۔ انشاءاللہ ملنے والے رزلٹس نہ صرف آپ کو خوشی دیں گے بلکہ آپ کو حیرت بھی ہوگی کہ ذرا سی محنت کرنے پر کتنا زیادہ فائدہ ملتا ہے۔ اگلے لیسن میں ہم اپنی آفر کردہ سروس کی پرائسنگ کریں گے، یعنی اپنی سروس کے عوض کتنی رقم چارج کریں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔